اگلی جو ہماری مہمان ہیں وہ لکھتی ہیں، ساتھ میں شاعری بھی کرتی ہیں اور کالم بھی لکھتی ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نورین اسلم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ ویلکم آن دا شو. شکریہ آپ تشریف لائیں. ناظرین ونس اگین آپ کو آج کا سوال بتا دوں کہ دنیا میں کل کتنے بر اعظم یعنی کانٹیننٹس ہیں. سو نورین اسلم صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ لاکھ ٹھیک ہیں. شکر. تو رائٹر بھی ہیں آپ، لکھتی ہیں، تو کتابیں آپ نے کتنی لکھی؟ میں نے 29 بکس لکھی، لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ یہ کہ میں ایک رجسٹرڈ فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن ہوں. اچھا. اور اس میں خواتین کو جو کاؤنسلنگ دیتی ہوں ان کے دکھ درد بانٹنے کے لیے، تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے مسائل ان کے اپنے پاس حل ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. تو پھر کچھ مسائل باہر سے انہیں ہیلپ ہوتی ہے اور کچھ وہ خود اپنا مسئلہ حل کر لیتی ہیں، تو اس وجہ سے میں لکھتی ہیں. تو آپ نے سائیکالوجی میں کہاں سے کیا؟ پنجاب یونیورسٹی. پنجاب یونیورسٹی سے. تو اب آپ انہیں سائیکولوجیکل ہیلپ دیتی ہیں؟ سائیکالوجی کے حساب سے بھی، اور جب ہم انہیں سنتے ہیں تو ان کی بہت ساری مسائل خود بخود وہیں ریلیف ہو جاتے ہیں. اوکے. نمبر 2، ان کو روحانیت کی طرف میں لے کے آتی ہوں. اچھا. کہ جو آپ کے مسئلے کا حل ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے اور اپنی میں ختم کرنے میں ہے. اوکے. اور اپنے خیال کو درست کرنے میں. اوکے. اوکے. اور باقی آپ نے کالم بھی لکھے ہیں؟ جی. وہ کہاں پہ چھپتے ہیں کیا؟ جی، اخبارات میں چھپتے ہیں. اوکے. زبردست. تو ابھی ایٹ دا مومنٹ آپ کوئی کتاب لکھ رہی ہیں؟ جی، میں چونکہ ابھی انسان کے اوپر اس کے جو حالات ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو میں زیارات کر کے آئی ہوں، تو اب میں حضرت زینب پہ ایک بک لکھ رہی ہوں. ویسے تو میں سوشل ایشو پہ لکھتی ہوں. اچھا. لیکن اب میں ان پہ اب لکھ رہی ہوں. اچھا. اور زیارات آپ نے کہاں؟ عراق. ہاں جی، کربلا. وہ کتنے عرصے کا وہ ہوتا ہے ٹور ہوتا ہے وہاں؟ ہمارا تو جو تھا وہ 37 ڈیز کا تھا. 37 ڈیز. اوکے. کیونکہ کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیلم بھی تھا، تو اس کے والے اچھا روحانیت کے اوپر یعنی اسپریچولزم. جی. اوکے. سو اگر میں پوچھوں کہ آج کل کیا خواتین کے مسائل ہیں جو وہ لے کے آپ کے پاس آتی ہیں؟ آج کل جو زیادہ مسئلہ ہے وہ ایک تو بچوں کی مسائل لے کے آتی کہ جو بچے ہیں موبائل نہیں چھوڑتے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ دیتی کیوں ہیں موبائل؟ آپ آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو خود مار رہے ہیں. ان کی نظر، ان کے دماغ معاف ہو رہے ہیں. موبائل کا بے جا استعمال، یہ زیادہ مسئلہ آج کل جو آ رہا ہے. اور ویسے گھریلو مسائل ظاہر ہے، مہنگائی اور اس کی وجہ سے بھی کافی بالکل مہنگائی ہے، لیکن بہت سارے مسائل جو ہے نا خواتین کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں. وہ گھروں میں کھانا پکانا بھول گئی ہیں، بس آرڈر کیا اور منگا لیا. نورین صاحبہ یہ بتائیں کہ مسئلے مسائل تو کبھی ختم نہیں ہوتے. جی بالکل. تو اگر بیسک میں پوچھوں کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی مشورہ ایسا دیا ہو جس سے اس کی لائف میں تبدیلی آئی ہو، جس طرح خواتین بہت ساری آپ کے پاس آتی ہیں، تو ان میں سے ٹاپ پہ کیا ہوگا؟ آپ کوئی خاتون آئی، ان کا کیا مسئلہ تھا اور آپ نے ان کو کیا اس کے لیے حل بتایا تو ان کی لائف میں تھوڑی بہتری آئی؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسئلے مسائل تو ختم نہیں ہوں گے، جب سے دنیا بنی اور جب تک رہے گی مسئلے رہیں گے. بالکل. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو آ گیا سامنے، اس نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا، تو ٹاپ پہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نامہ اعمال کے ذمہ دار ہیں. اپنی نیت، اپنے خیال کو درست کریں. آپ چینج کر لیں اس چیز کو. فلاں نے نیگیٹو کیا، یہ آپ پازیٹیو کرتے جائیں آہستہ آہستہ. آپ دوسرا اگر بالکل نیگیٹو ہو تو پھر آپ کا مستقل نہیں، آپ خود کم از کم ایٹ لیسٹ آخر میں آپ خود تو مطمئن ہوں گے نا کہ میری طرف سے کچھ غلط نہیں ہو. اوکے. انسان بے چین اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اپنے سے غلطی ہوتی ہے. اوکے. جان بوجھ کے اپنے اگر شخصیت کو تک لے کے جانا. آپ ایک دن میں نورین سے نورانی نہیں بنی، آپ ایک دن میں مشی خان نہیں بنی. آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب آپ اپنی نیت کے بیج کو درست جگہ لگا لیں گے، پازیٹیو کی طرف لگا لیں گے، تو خود بخود اگلے دن آپ کے منہ سے اچھے الفاظ نکلیں گے. اس سے اگلے دن آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں گے. اس سے اگلے دن آپ کے الفاظ کی وجہ سے آپ اچھے کام کریں گے اور اچھی باتیں کریں گے. تو لازمی بات ہے کہ جو آس پاس کا آپ کا ماحول وہ خود بخود خوشگوار ہوتا جائے گا. بالکل. ٹھیک ہے. اپنے اصولوں کو چینج کریں، اپنے آپ کو پازیٹیو کریں. سب سے پہلے چیز تو میں انہیں یہی سمجھاتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، سب کچھ بدل جائے گا. سب کچھ بدل. یہ بات ہے ناظرین، نہ ایک دن میں بگڑتا ہے، نہ ایک دن میں بدلتا ہے. بالکل. کہتے ہیں ناظرین ایک ورڈ ہے تبدیلی. تبدیلی اچھی ہوتی ہے. ویسے تو تبدیلی آنی چاہیے، لیکن کب آئے گی اب یہ نہیں پتا. لیکن ایک ہمارے ساتھ کالر ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ٹھاک. خیریت سے. کون بات کر رہی ہیں؟ نوشین بات کر رہی ہوں بہاڑی سے. بہاڑی سے؟ کیسی ہیں نورین؟ خیریت سے آپ؟ نوشین بات کر رہی ہوں بہاڑی سے. سوری نوشین، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سب سے پہلے آپ کو مبارک دینا چاہوں گی کہ امی کی آ گئی ہیں. شکر الحمدللہ. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. میری طرف سے میں سلام کیجیے. بہت زیادہ ڈاکٹر سے بات کرنی تھی. جی. کن سے بات کرنی ہے؟ ڈاکٹر سے. ڈاکٹر نورین سے. ڈاکٹر سے؟ ڈاکٹر تو نہیں ہے آج.
جو ہماری نہیں۔ خاتون گیسٹ ہیں ان سے بات کرنی ہے. جی 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 کریں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. جی بولیں, السلام علیکم. آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. جی جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کے؟ شکر الحمدللہ. جی میرا ایک مسئلہ ہے, میں بہت زیادہ پریشان ہوں. 2-3 ڈاکٹر بھی چیک کروایا ہے پر پتہ نہیں میرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا. مسئلہ کیا ہے؟ جی میرے 2 بیٹے ہیں, وہ چلے گئے ہیں, میاں دکان پہ ہے اور میں گھر میں سب اکیلی ہوں. بس اتنی دینی ٹینشن ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. کس ٹائپ کی ٹینشن ہے آپ کو؟ تنہائی. پتہ نہیں کسی بات کی ٹینشن ہے, بس ایویں غلط سے بچوں سے آتے رہتے ہیں دماغ میں, یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. اچھا ایک وسوسہ تو بتائیں ذرا, کیا غلط آتا ہے؟ جی ایک بتائیں ذرا, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کس ٹائپ کے وسوسے آتے ہیں آپ کو. جیسے کہ میری بہن کا جو شوہر ہے نا, میں معذور ہے, ایک بازو اور ایک ٹانگ سے. اوہ جی جی. تو وہ جی اس کے 2 بیٹے ہیں, یہ بس ذہن پہ سوال ہے, پتہ نہیں ان کا کیا فیوچر ہوگا, کیسے وہ ہوگا, گھر بنے گا, کیا کرتے ہیں. ان کے گول گپوں کی ریڑھی کرتا ہے اس طرح. اچھا بس ٹھیک ہے. یہی لے کے پریشانی ہر ٹائم سر میں درد رہتا ہے. بس یہ میں پوچھ رہی کہ یہ روحانی کا معاملہ ہے یا پھر ڈاکٹری معاملہ ہے, کیا کروں میں؟ جی آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی جی ایسا ہے میری بہن کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو مصروف کریں. جن کے لیے آپ پریشان ہیں ان کے لیے آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں. ان کے لیے کچھ محنت کریں, پریکٹیکلی محنت کریں, کچھ ٹائم انویسٹ کریں ان کے لیے. خود بھی مصروف ہو جائیں اور ان کے لیے بھی محنت کریں جو معذور ہیں. صرف سوچتے نہ رہیں بلکہ کام کریں. اوکے. ایک چیز ہے کہ دیکھیں وہ ان کا مسئلہ ہے, آپ کے پریشان ہو کے سر میں درد رکھ کے اور اپنے گھر والوں کو ٹینشن میں اور اپنی زندگی کو ٹینشن میں ڈال کے وہ چیز حل نہیں ہوگی. تو بیٹر ہے کہ آپ تھوڑا سا مصروفیت رکھیں گھر میں. بہت کام ہوتے ہیں انسان کے پاس, کو کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. جی تو یہ کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ بس یہی کہ سب سے اچھی مصروفیت تو اگر آپ کوئی ورکنگ لیڈی نہیں ہے, گھریلو ہیں, تو پھر سب سے پہلے تو اپنے ٹائم کو مینیج کریں, نمازوں کو مینیج کریں اور ان کے لیے پڑھیں, دعائیں کریں. روحانیت سے تو میں یہی کہوں گی. اور ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. اور شفا کے لیے یہ کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے تو 2 تحفے ملے تھے. ایک تو سورہ فاتحہ کا, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ جو پسند کریں آپ وہ پڑھتی رہیں, انشاءاللہ ان کے بھی مسئلے حل ہوں گے اور آپ کا بھی مسئلہ حل ہوگا.